حضرات یہاں پر تعارف 18 بنی ہاشم علی جناب مولانا سید شمشاد علی صاحب فرمائیں گے، لیکن اس سے قبل میں انہیں اور محمد سے گزارش کرتا ہوں کہ تعارف سے قبل پرچم جناب عباس علمدار اسلام جلوس کے آگے برآمد کر دیا جائے، تاکہ جب بھی 18 بنی ہاشم کا تذکرہ ہو تو پرچم عباس کے سائے تلے ہو۔ جناب عباس علمدار کا پرچم جلوس کے آگے آگے جلوس کی حفاظت کی شکل میں محافظ بن کر ہمارے درمیان رہے گا۔ آج تعارف 18 بنی ہاشم کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ آپ ان کے استقبال کے لیے ایک بابلند صلوات پڑھیں۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. عزاداران مظلوم کربلا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اس کائنات کو خلق فرمایا. اس پاک پروردگار عالم نے اس کائنات کو حسین سے حسین تر بنا کر اپنے بہترین شاہکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اس پیغمبر اکرم کے حوالے اپنا عظیم الشان دین حوالے کیا اور اس کی تبلیغ و تحفظ کے لیے اللہ نے اس نبی آخر کے ساتھ کچھ ایسے انوار کو بھیجے جنہیں اہل بیت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ کائنات میں دین خدا کی تبلیغ و ترویج کے لیے اہل بیت رسول نے جو قربانیاں دی ہیں، جو ایثار کیے ہیں، جو کارنامے انجام دیے ہیں، وہ قیامت تک یاد کیے جائیں گے. انسانیت انہیں بھول نہیں سکتی. شرط ہے انسان کا اس کے دل میں انسانیت کا دل ہونا. کائنات اس حقیقت سے واقف ہے کہ نہ جانے کتنے قصے کائنات میں آئے، مگر زمانے کی تند و تیز ہواؤں نے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. تخت و تاج والے آئے، صاحبان حکومت آئے، مگر تلواروں کے ذریعے سروں کو جھکانے والے جب تک کائنات میں رہے سر جھکتے رہے. لیکن اسی کائنات میں ایک خانوادہ ایسا بھی آیا جو دلوں پہ حکمرانی کرتا رہا، دلوں پہ راج کرتا رہا، دلوں کو اپنی طرف موڑتا رہا اور صبح قیامت تک وہ قلوب انسانی پر حاکم بن کر رہیں گے چاہے دنیا جو ہو جائے. مگر جن کے سینوں میں انسانیت کا دل پل رہا ہے، جن سینوں میں انسانیت کا دل دھڑک رہا ہے، ان سینوں سے ضرور یہ صدا اٹھے گی، حسین کل بھی تھا، آج بھی ہے، کل بھی رہے گا. زمانے نے بہت کوششیں کی کہ یہ آوازیں یا حسین تھم جائے. نہ جانے کتنی دولتیں صرف کر دی گئیں، کتنے قلم توڑ دیے گئے، تاریخیں بدل ڈالی گئیں، مورخین آتے رہے، حکمران آتے رہے. بنی عباس کا سیاہ دور گواہ ہے کہ بغداد کی دیواروں میں علی کہنے والوں کے خون سے گارے بنا کر بغداد کی دیواریں چن دی گئیں. دیواروں میں علی والوں کو چن دیا گیا. فقط اس جرم میں چنا گیا کہ ان کی زبان پر یا علی ہے، صدائے حق ہے. صدائے حق کے ساتھ اہل بیت کی محبت کا اعلان کرنے والے وہ تھے جنہیں بغداد کی دیواروں میں زندہ چنا گیا، صرف اس لیے کہ ان کے سینوں میں اللہ نے وہ محبت ڈال دی تھی کہ جس محبت کے سامنے دنیا ہیج تھی، دولت ہیج تھی، حکومت ہیج تھی، کچھ نہ تھا ان کے لیے. بس ایک آرزو تھی کہ مجھ سے میرا خدا راضی ہو جائے، رسول راضی ہو جائے، اہل بیت راضی ہو جائیں. اور وہی سلسلہ آج بھی ہے کہ دنیا نہ جانے کتنے نئے پروگرام لے کر چلی آتی ہے تاکہ آواز حسین دب جائے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں چاہے جتنی موزی ہوائیں چلیں، صدائے یا حسین ان ہواؤں کو دبا کر بتائے گی یہ وہ صدا ہے جس سے شفا بھی ملتی ہے، انسانیت بھی تحفظ میں رہتی ہے، انسان بھی محفوظ رہتا ہے. شرط یہ ہے خلوص دل کے ساتھ اپنی زبان پر یا حسین لا کر دیکھو. یہ تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ کورونا جیسے مرض میں بھی اللہ نے صدائے یا حسین بلند کر کے بتا دیا کہ یہ وہ صدا ہے جو مرض سے نہیں ڈرتا ہے، مریضوں کو شفا عطا کرتا ہے. عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے بہت زیادہ لمبی تقریر کرنے کے لیے نہیں ہوں، بس صرف آپ کے کم سے کم وقت میں صرف زیارت 18 بنی ہاشم کے تابوت کا مقصود ہے. یہ مجمع
اور اس شب میں آپ صرف اس لیے کھڑے ہیں کہ ہم تابوت کی زیارت کر لیں، مگر اس تابوت کی زیارت سے قبل ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہوں گا کہ یاد رکھیے، اس بات کے احساس کے ساتھ تابوت کو بوسہ دیجیے گا کہ جب حسین میدان سے خیمے تک لاشوں کو لا رہے تھے نا، تو حسین کی کیا کیفیت تھی، یہ کربلا جانتی ہے، کربلا کی سرزمین جانتی ہے، کربلا کی فضا جانتی ہے، اور حسین جانتے ہیں کہ اپنے گود کے بالوں کو حسین کس طرح سے خیموں تک لائے ہیں۔ یقین جانیے کہ آج دین خدا چاہے جس طرح سے ہو، جس انداز سے ہو، جس تابناکی کے ساتھ قائم ہے، یہ فقط قربانی حسین کی دین ہے، قربانی حسین کی عطا ہے۔ ایک حسین تھا تو انقلاب اس طرح کا پیدا ہو گیا، اور آخری حسین آئے گا، سوچیے کائنات کا کیا عالم ہوگا۔ پوری دنیا اس بات سے واقف ہے کہ مولا حسین نے یہ قربانی تنہا نہیں دی ہے، بلکہ اپنے ساتھ حسین نے ایسے افراد کو رکھا تھا جن کے اندر عزم حسین پل رہا تھا، مقصد حسین پل رہا تھا۔ ہم خیال حسین میں تھے، سن میں چھوٹے بڑے ہوں، مگر خیال ایک تھا، جذبہ ایک تھا، نظریہ ایک تھا، مقصد ایک تھا کہ خدا کا دین بچ جائے۔ اور اس خدا کے دین کے بچانے میں پہلی جنگ سے لے کر اور کربلا کی سرزمین تک اگر کسی کا خون بہا تو وہ تنہا جناب ابو طالب ہیں۔ کسی نے خوب کہا کہ بدر سے لے کر جہاد کربلا تک دیکھ لو، خون جتنا بھی بہا وہ سب ابو طالب کا ہے۔ پہلی جنگ جنگ بدر ہے، وہاں سے لے کر، اور یہ نشانی علم یہ کربلا کی ایجاد نہیں ہے، یہ جنگ بدر میں خود پیغمبر نے تیار کیا تھا، جو آج تک قائم و دائم ہے اور قیامت تک یہ قائم و دائم رہے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، سید الشہداء کے عزادار، آپ دعا لینے کے لیے کھڑے ہیں اس شہزادی کونین سے جس کی تمنا یہ تھی کہ بابا میرے لاڈلیوں کو کون ہو۔ گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے تو کیفیت یہ رہتی ہے کہ گھر والے، گھر کے افراد بولنے کے لائق نہیں ہوتے، کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوتے۔ احباب، دوست، ناصر، مددگار ان کے قریب ہوتے ہیں، انہیں دلاسا دینے والے ہوتے ہیں، مگر ہائے حسین کہ ایک ایک لاشوں کو لانے والا حسین کوئی دلاسا دینے والا نہ تھا۔ تنہا حسین، بے کس حسین، مظلوم حسین۔ عزاداروں، نہ جانے ہم میں سے کس کے قریب فاطمہ اپنے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو تھامے ہوئے یہ کہہ رہی ہوں گی میرے لال کی عزاداروں سلامت رہنا۔ علامہ دیوبندی نے لکھا کہ جب بھی جلوس علم و تابوت برآمد ہوتا ہے تو اس جلوس کے پیچھے پیچھے سیدہ اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیاں تھامتے تھامتے چلتی ہوئی کہتی ہیں خدا میرے ان عزاداروں کو سلامت رکھنا۔ عزاداران مظلوم کربلا تو اسی احساس کے ساتھ زیارت کیجیے گا کہ فاطمہ کے گود کے بالے، فاطمہ کے گھر کے دلارے، فاطمہ کے چہیتے جنہیں حسین میدان کربلا لے کر آئے تھے، چلو تمہیں محضر شہادت میں شامل کیا گیا ہے، تمہیں خدا کے دین کے بچانے کے لیے تمہارے لہو کی ضرورت ہے۔ حسین نے عقیل کی اولادوں کو جمع کیا، حسین نے بنی ہاشم کے نوجوانوں کو جمع کیا۔ اس میں سن و سال کی قید نہیں ہے، کوئی 13 سال کا غلام ہے تو کوئی 9 سال کا ہے، کوئی 8 سال کا ہے، کوئی 17 سال کا ہے، کوئی 18 سال کا ہے، کوئی بالکل نوجوان ہے، جس نے کوئی ابھی عالم طفلی میں ہے۔ حسین ہر ایک کا خون جس میں انسان نہیں اسلام میں ڈال کر اسلام کو قیامت تک کے لیے حیات ابدی دینے آئے ہیں۔ سرزمین کربلا پہ اولاد عقیل جمع ہیں۔ حسین ان اولادوں کو ایسے رخصت کر رہے ہیں، کوئی پوچھے اس حسین سے جب حسین بچوں کو رخصت کر رہے تھے، جو میرے لال خدا حافظ عزاداروں، وہ حسین کے جس نے جناب مسلم
ابن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا کوفے کی طرف. میرے بھائی آپ کوفے چلے جائیے. اور کوفے میں جناب مسلم کے ساتھ جو کوفیوں نے انجام دیا ہے وہ تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہیں کہ جیسے ہی دارالامارہ سے جناب مسلم کو نیچے گرایا گیا تو ایک فضا میں آواز گونجی, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ. عزاداران مظلوم کربلا, اسی مسلم کے دو فرزند عبداللہ ابن مسلم اور محمد ابن مسلم, یہ وہ فرزندان مسلم ہیں جنہیں مولا نے جہاد کے لیے جب رخصت کیا تو لبوں کو بوسا دے کر فرمایا, میرے لالو تم مسلم کی یادگار ہو, جاؤ خدا حافظ شہروز کے پیاسے بچے. لیکن جب آواز آئی جہاد کے اس میدان سے جہاں مسلم کے بچے گھوڑے سے گر کر آواز دے رہے تھے, یا اللہ اغلقنی, چچا میری مدد کو آئیے, لو عزادار حسین چلے میدان سے دونوں بچوں کے لاشوں کو لا کر خیام میں رکھا. ادھر بیویوں میں بحران بپا ہوا, واہ محمدہ واہ مسلمہ کی آواز بلند ہوئی. جناب مسلم کے دو فرزند آپ زیارت فرمائیں گے, ذرا سنبھل کر تابوت پہ ہاتھ رکھیے گا, ذرا سنبھل کر تابوت پہ ہاتھ رکھیے گا. عزادارو, یہ مسلم کے دو فرزند ہیں جو حسین پہ قربان ہو چکے ہیں, حسین لاشیں لے آئے ہیں. ان کے بعد جناب جعفر ابن عقیل اور عبد الرحمن ابن عقیل, جناب عقیل کے دو فرزند ہیں. یہ جناب مسلم کے دو فرزند اور جناب عقیل کے دو فرزند, یہ چار تابوت ہیں جو جناب عقیل سے تعلق رکھتے ہیں. ہاں سلام کیجئے اے عقیل کے فرزندوں, اے شجاعت کے گود کے پالو, اے فرزند زہرا کے دلارو, آپ پر ہمارا سلام, آپ پر ہمارا سلام. ایک گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے, عرض و کرما کے حالات بگڑ جاتے ہیں. ہاں عزاداران مظلوم کربلا, یہ جناب مسلم جناب عقیل کے فرزندان تھے. آئیے اب جناب محمد ابن ابی سعید ابن عقیل کا تابوت آ رہا ہے. یہ وہ فرزند ہے جو جناب عقیل کا پوتا ہے. عمر بہت چھوٹی ہے مگر عالم یہ ہے کہ یہ شجاعت کے گود کا پالا ہوا, شجاعت کا وارث, تلوار چلانے کا فن جاننے والا. ہاں بغارو, دل تھام کے بیٹھو, اب دل تھام لو, اس لیے کہ اس کا تابوت آ رہا ہے جس نے اس کائنات میں, اس بی بی نے جس نے اپنے بھائی کو تنہا نہیں چھوڑا. بھیا تنہا تجھے کربلا نہیں جانے دوں گی, میں تیرے ساتھ کربلا چلوں گی. عزاداران مظلوم کربلا, یہ جناب جعفر کے یادگار جناب زینب سلام اللہ علیہ کے پروردہ فرزندان جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں جو بار بار ماموں کی خدمت میں آ کر عرض کرتے تھے, ماموں جان ہمیں مرنے کی اجازت دیجیے. مولا اتنا ہی کہتے تھے, میرے فرزندوں تم تو میری بہن کی یادگار ہو. جناب عبداللہ جنہوں نے ساتھ کیا تھا, شہزادی آپ یہ دو بچے لیتے جائیے, اگر حسین پہ وقت پڑے تو آپ انہیں میری طرف سے اور اپنی طرف سے قربان کر دیجیے گا. آپ پہ اماں نے رخصت کیا تھا مگر یہ کہہ کے رخصت کیا تھا, میرے اولو محمد جا تو رہے ہو مگر خبردار اگر نہر کے کنارے پہنچ گئے تو یاد رکھو خیموں میں سکینہ سوار کیسے ہے. اے اولو محمد خبردار پانی کی طرف نہ دیکھنا. لوگارو, یہ جناب جعفر کی یادگار جناب عبداللہ کے فرزند دل برے جناب زینب سلام اللہ علیہ جنگ کرتے ہوئے جب فرات کے کنارے پہنچے, بھائی نے بھائی کو دیکھا اور فوراً کہا, بھیا اماں کی وصیت تو یاد ہے نا. لیکن عزاداران مظلوم کربلا, اور ان دونوں چاند پہ شام کے بادل جب چھائے تو آواز آئی, یا اللہ حضرتنی, مامو جان مدد کے لیے آئیے. ایک طرف سے حسین چلے, ایک طرف سے جناب عباس چلے. حسین نے ان کا لاشا اٹھایا, عباس نے محمد کا اٹھایا. لہذا جب چلنے لگے تو خیمہ قریب آنے والا ہے, در خیمہ کے قریب حسین پہنچ کر آواز دیتے ہیں, اے اماں کی ذات
زینب سے کہو نونہال آ گئے، خیمے میں لاشیں پہنچی تو زینب کو آواز دی خدمت میں شہزادی آپ کے بچے آ گئے، شہزادی آپ کے فرزند آ گئے، نوزادار تابوت آگے بڑھ رہا ہے، ارے دونوں بھائیوں کا تعلق ایک ساتھ ساتھ ہے، پہلے اسی طرح سے دیکھنا کہ شہزادی نے دونوں لاشوں کے درمیان مسلح بچھا دیا، سجدہ شکر ادا کیا، اے میرے خدا میری قربانی تو نے قبول کر لی، اور ماں نے وعدہ کیا میرے اولے محمد ہم تمہیں نہیں روئیں گے، اس پہ ہوگی جس کی ماں دنیا میں نہیں ہے۔ ہم مدینے تک شہزادی پہنچ گئی مگر اولے محمد کا ماتم نہیں ہوا، لیکن جب حجرہ دیکھا خالی اور جو چھوٹے چھوٹے مسئلہ بھی آ جائے، زینب نے خود کو گرایا، آواز دی اولے محمد او کربلا سے ہم مدینے آ گئے، اے میرے لاڈلو اب زینب تمہیں روئے گی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں عزاداروں نے مظلوم کربلا، اب وہ کہ جس نے کربلا کی زمین پہ اپنے بابا کی شجاعت یاد دلائی، ہاں عزاداروں وہ نازک بدن قاسم گل پہرہن 17 سال یا 13 سال کی عمر، جس میں نازنی اللہ اکبر بار بار حسین کی خدمت میں آ کے فرماتے چچا اب تو مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، چچا پروا کہہ رہی ہے بیٹا قاسم جاؤ اجازت لو، اے میرے لال ایسا نہ ہو کہ تم باقی رہو اور اکبر میدان میں چلا جائے، اے میرے قاسم جا کر اجازت کیوں نہیں لیتے؟ اماں اجازت تو بار بار مانگتا ہوں مگر چچا اجازت نہیں دیتے۔ ماں نے بازو کی تعویذ کو کھولا اور کھولنے کے بعد کہا بیٹا یہ تعویذ کس دن کو کام آئے گی، تمہارے بابا نے اسی مشکل وقت کے لیے تو یہ تعویذ دی تھی۔ تعویذ کھولی، چچا کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے، اب جو دیکھا تو حسین کھڑے ہو گئے، بھائی کی تحریر تھی، سر پہ رکھا، آنکھوں سے بھوسا دیا، فرمایا قاسم ارے کیوں نہیں کہتے یہ موت کے پروانہ لے کر آیا ہوں، جاؤ قاسم خدا حافظ۔ ہاں عزادارو حسن کا لاڈلا علی کے پوتا فروا کے دل کا شکریہ جب میدان جہاد میں آیا ہے تو رجب یوں پڑھ رہا ہے، فرمایا جناب قاسم نے میدان کربلا ہے، امام حسن کا لاڈلا ہے، جناب قاسم یوں رجس پڑھتے ہیں، فرات میری ہے میدان کربلا میرا، نہ دیکھ عمر میری دیکھ حوصلہ میرا، ہے جس شیروں کی آغوش میں پلا میرا، ابو تراب سے ملتا ہے سلسلہ میرا، غلط ہے صرف بڑے ہی دلیر ہوتے ہیں، میرے گھرانے کے بچے بھی شیر ہوتے ہیں۔ اور اب آگے پڑھ کے فرماتے جناب قاسم ہوں رب کا ہوں رضائے رب جلال شاہی ہوں، چچا حسین کا بھیجا ہوا سپاہی ہوں، میاسیوں کے لیے رحمت الہی ہوں، میاسیوں کے لیے رحمت الہی ہوں، چچا حسین کا بھیجا ہوا سپاہی ہوں، ابھی تو رکھا ہے میں نے قدم جوانی میں، مگر میں دیکھوں گا ارزق ہے کتنے پانی میں، وہ ارزق جو فیل مست کی طرح تھا جناب قاسم کے سامنے جب آیا تو ایک مرتبہ حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے، آواز دی فضا فروا سے کہو تو آ کرے، میرے قاسم کے سامنے ایک فیل مست پہلوان آ گیا ہے، عزادارو مگر امام حسن کی شجاعت کا وارث، تلواروں کا ماہر، جب میدان میں
मस्त के सामने जनाब कासिम ने तलवार सौंपी है तो उसे पसीने आ गए। उसके 4 बेटों को कत्ल करने वाला जनाब कासिम जब मैदान कारजार में हमलावर हो रहे थे तो यूं लग रहा था कि अली याद आ गए। मैदान कारजार में अली याद आ रहे थे, लेकिन कब तक वो 13 साला मौला हसन का लाडला जंग करता, शहरोज का प्यासा है, भूखा है, सिपाहियों का हुजूम है। आजादारों, जब मैदान करबला में घोड़े से जनाब कासिम गिर रहे हैं, आवाज दी अम्मा दुर्गनी, ए चचा मदद को आइए। हुसैन घर से चले मगर कयामत हो गई। आजादारों, बाप का लाशा ऐसा घर से निकला कि जिस पर खून का धब्बा न था, लेकिन जब वापस इमाम हसन का लाशा घर में आया था ना तो तीरों से भरा हुआ था। बहन से पूछिए, बहनों से पूछिए कि भाई के लाशे को जख्मी देखना दिल पर क्या गुजर जाती है। हाँ अजीजों, मौला कासिम ने आवाज दी चचा को, घर से चचा आए, मगर कैफियत ये हुई कि फौज अश्किया के घोड़े जनाब कासिम के जिस्म अक़दस पे दौड़ने लगे। अरे घोड़ों की टापें जैसे जैसे पड़ती थी, यूं लग रहा था कि हर टाप से आवाज आ रही थी, चचा जल्द मदद को आए। हुसैन जब पहुंचे हैं लाशे कासिम को हुसैन ने किसी सूरत उठाया, खैमे तक लेकर आए। फिज़्ज़ा हाजिर हुई, फरवा को आवाज दी गई, फरवा आई, मौला कासिम का ताबूत भी आएगा। लेकिन अज़ादारा ने मज़लूम करबला, अरे जरा हाथ रख कर देखिएगा, उसका जख्मी था इमाम हसन का लाडला, कि जिसके जख्म इतने थे कि जिस्म की हड्डियां अरे टापों के चोटों से टूट चुकी थी। अल्लाहु अकबर, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। हाँ आज़ादारा ने मज़लूम करबला, ये कासिम इब्न हसन थे। लीजिए आज़ादारों, एक इमाम हसन का और लाडला है जिसे अबी बकर इब्न हसन कहते हैं। ये भी इमाम हसन मुश्तबा का फर्जंद है। इसने भी बनी हाशिम के 18 अफराद में अपनी जगह बनाई है और उसके साथ साथ जनाब अबू बकर इब्न अली, ये भी अली इब्न अबी तालिब के फर्जंद हैं, और उनके साथ साथ अब्दुल्लाह इब्न अली, उस्मान इब्न अली और जाफर इब्न अली, ये अली के फर्जंद हैं जिन्होंने करबला में अपनी उखुवत का सबूत पेश कर दिया। मौला आप मेरे भी आका हैं, ए मेरे आका, ए मौला हुसैन आप कायनात के भी आका हैं, हमारे लिए मौला हैं। ये सब अली की गोद के परवरदा हैं, ये सब अली की शुजाअत के मालिकाना हक रखते हैं, ये सब अली की सखावत के ऐसे आईनादार हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में वो इबादत और रियाजत की है कि इन्हें गुलामी हुसैन का शरफ हासिल है। भाई थे मगर कभी भाई न कहा। इन औलाद अली इब्न अबी तालिब ने हमेशा खुद को गुलाम हुसैन कहा। कायनात को यही बताया, मेरा आका हुसैन जो यब्न रसूल है, जो यब्न रसूल अल्लाह कहा जाता है, अली की आंखों का तारा है, फातिमा के लफ्ते जिगर है। मौला अली ने इन बच्चों को ऐसी तरबियत अता की थी कि जिन्होंने अल्लाह और रसूल की रज़ा में पूरी शब में इबादत करके आबिद शब जिंदगार करार पाए और मौला हुसैन के साथ आकर करबला में अपनी जान कुर्बान कर दी। हाँ आज़ादारों ने मज़लूम करबला। वह इसी तरह से इन तमाम औलाद अली में एक नाम जो मायानाज नाम है, जो कायनात में अगर फकत वफा कह दिया जाए तो उसे लोग समझ जाते हैं कि वो वफा का मालिक कौन है, वो खुदाए वफा कौन है, वो परवरदिगारे वफा कौन है, वो वफा का ताजदार, बेमिसल कायनात का वफा का ताजदार, जिसने अपनी जिंदगी गुलामी हुसैन में गुजारी। और क्यों ना इसलिए कि माँ ने यही वसीयत की थी, ए मेरे लाल वो इमाम ज़ादे, वो कुतुब ज़ादे हैं, ए
میرے فرزند تو کنیز کا بیٹا ہے، اے میرے لال کبھی حسین کو بھائی نہ سمجھنا بلکہ اپنا آپ کو مولا سمجھنا۔ ہاں عزادارو، یہی وہ غلامی کا شرف تھا کہ اگر معلوم ہو گیا کہ آقا حسین کو شب میں پیاس محسوس ہوتی ہے تو 4 شبوں تک میرا مولا سویا نہیں۔ جب مولا حسین نے پوچھا بھیا آپ کی آنکھیں سرخ کیوں ہو رہی ہیں تو مولا نے یہی کہا آقا میں نے سنا ہے آپ شب میں پانی کی طلب رکھتے ہیں، اے آقا اس لیے آنکھوں کو بند نہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ موقع نکل جائے اور آپ پانی میرے بغیر پی لیں۔ لو عزادارو، وہ حسین کا عاشق، وہ اہل حرم کا پاسدار، وہ زینب ام کلثوم کی رداؤں کا ذمہ دار، جس کی ذمہ داری پر زینب نے خاتون کربلا سے ذمہ داری لی تھی اور یہی کہا تھا کہ ہم تمہاری رداؤں کے پاسدار ہیں، ہم تمہاری رضا کے بچانے کے حقدار ہیں۔ مگر ہائے اس وقت زینب نے تمام بیویوں کو جمع کر کے یہ کہہ دیا، جب عباس کو رات کی طرف جانے لگے تو جمع کر کے یہی کہا اے بیویوں اب زینب تم سے اپنا وعدہ واپس لیتی ہے، اس لیے کہ بابا نے کہا تھا جب عباس فرات کے کنارے جائے تو سمجھنا زینب اب تمہارے بازوؤں میں اثر بڑھ جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ عزادارو، وہ عباس علمدار جو بار بار حسین کی خدمت میں آ کر عرض کر رہے تھے آقا مرنے کی اجازت دیجیے، اور حسین کہتے جاتے تھے اے میرے عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے۔ عزادارو، یہ وہ علم ہے جس کے سائے میں مریضوں کو شفا ملتی ہے، یہ وہ علم ہے جس کے سائے میں رزق ملتا ہے، یہ وہ علم ہے جس کے سائے میں حیات ملتی ہے، یہ وہ علم ہے جس کے سائے میں سکون ملتا ہے، یہ وہ علم ہے جس کے سائے میں اولادیں ملتی ہیں۔ تو شرط یہ ہے کہ صدق دل سے مان کر دیکھو، صدق دل سے اسے آنکھوں سے چون کر دیکھو۔ ہاں عزادارو، آنکھوں سے چنا کر علم مبارک کو، اس لیے کہ یہ بھروسہ، یہ وہ بھروسہ اور اعتماد ہے کہ جب تک یہ کائنات میں رہا، جب تک کربلا میں رہا، حسین کے خیمے کی خواتین آرام سے سوتی تھی، مگر ہائے یہی تو مرثیہ زینب نے کہا تھا اے بھیا اب وہ آنکھیں سوئیں گی جو تیرے خوف سے جگتی تھی، اور وہ آنکھیں جگیں گی جو تیری وجہ سے۔ عزادارو، مولا حسین نے جتنے بھی لاشیں اٹھائی، جتنے بھی شہیدوں کو میدان کربلا سے لائے ہیں، مولا حسین نے سب پہ آنسو بہایا، سب پہ گریہ کیا۔ جب مولا عباس کی صدا کانوں سے ٹکرائی، مولا میری مدد کو آئیے، تو عزادارو حسین علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی کہ ہاں مجمع میں ہر شخص ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ مولا حسین ابھی تک جتنوں کے لاشیں اٹھا کر لائے ہیں، جس نے بھی صدا کی، مولا حسین فوراً پہنچے، لیکن جب مولا عباس نے آواز دی، کیفیت یہ تھی، بس محسوس کیجئے گا، مولا حسین کی کیفیت یہ تھی، جب آواز سنی اور کمر تھام کر حسین خاک کربلا پہ یہ کہتے ہوئے بیٹھ گئے الآن ان کا سرد بھاری آتی، اے عباس تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اے عباس تمہارے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ ارے شاید یہ آواز عباس کے کانوں تک پہنچ گئی تھی، جبھی مولا عباس نے کہا تھا آقا میرے بازو خیمے میں لے جائے، میرے علم کو خیمے میں لے جائے، مگر میری میت نہ اٹھائیے گا۔ شاید عباس کو یہ معلوم تھا ارے جس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے وہ سیدھا کھڑا نہیں ہو پاتا ہے، میرے لاشیں کو لے کر میرا آقا خیمے تک کیسے جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ عزادارو، علم خیمے میں آیا مگر علمدار نہ آیا،
सकीना की यही सदा थी, अम्मू आप चले आइए, हम अलमदार, ए चचा अलम आया मगर आप ना आए, चचा हम बगैर अलमदार के कैसे रहेंगे। हाँ अजीजो, सकीना को यही तो तमन्ना थी, मेरा अम्मू शायद मेरे साथ होता तो हम तमाचे न खाते, हमारे ऊपर बुर्रे न बरसाए जाते, हमें ताजियानों से अजियत न पहुंचाई जाती। हाँ दादारण मजलूम में करबला। अब वो माएँ अपने नौजवानों को देखकर दुआ किया करें, माएँ अपने नौजवान लाडलों को देखकर ये दुआ किया करें, परवरदिगार मेरे तेरी बारगाह में हम मुल्तमिस हैं, दुआगो हैं कि खुदाया इन अज़ादारों में जितने नौजवान हैं परवरदिगार इस सदाए तकबीर का असर अता कर दे। अजीजों मेरे नौजवानों, ये सदाए अल्लाह अकबर आपने सुनी, सिर्फ तसव्वुर शर्त कीजिए कि जो मदीने में बहन अपने भाई की आवाज के लिए तरस रही थी, सुबह आशूर जब हुसैन ने फरमाया बेटा अकबर आज की अजान तुम दोगे बाबा, क्यों मैं अजान दूं, ये मेरे लाल मेरे बहन की तमन्ना है, मेरे लाल मेरे बहन की ख्वाहिश है, बाबा मैं जरूर अजान दूंगा। एक इल्तिजा मेरी भी सुन लो। ये मेरे लाल कौन सी इल्तिजा है? का बाबा इल्तिजा इतनी सी है कि मेरी आवाज मदीने तक पहुंच जाए। बहुत जल्द आपकी खिदमत में भाई अर्ज कर देना है, ताबूत आ रहा है, आप ज़ियारत करेंगे, मगर बूढ़े बाप अपने दिल पर हाथ रखकर ज़ियारत करेंगे। बूढ़े बाप इसलिए कि जब हुसैन पहुंचे थे ना, किसी बाप से बेटे की एड़ियां रगड़ते हुए नहीं देखा जाता है। नौजवान बेटा जब एड़ियां रगड़े तो कोई बाप नहीं देख सकता। हाँ हुसैन, अरे जब करबला में पहुंचे अकबर एड़ियां रगड़ पूछे मेरे लाल क्या हुआ? बाबा वैसे कि अली सीने में टूट गई है। हुसैन ने आस्तीन ऊपर की, नजफ करो भैया, आवाज दी या अली मदद। अब जो वैसे कि अली खैची, अरे
زینب موجود ہیں. زینب نے خود کو لاش کے لیے پر پہ گرایا. ام فروا بھی ہیں, ادھر جناب رباب بھی ہیں. مگر ایک مرتبہ شہزادی فرماتی تھی اکبر آ گئے. لیلا کو جا کر خبر کرو کہ اکبر میدان سے آ گئے ہیں. لو عزادارو, جب جناب فضا ام لیلا کے خیمے میں گئی ہے نا تو آنکھوں کا نور ہوتا ہے بیٹا, آنکھوں کی روشنی ہوتا ہے بیٹا. ام لیلا کی جو کیفیت تھی کیا دیکھا, ام لیلا تنابوں سے ٹکرا رہی ہے اور فضا کہتی ہے اے شہزادی کیا ہو گیا, آپ تنابوں سے کیوں ٹکرا رہی. میں فضا جب سے سنا ہے میرے اکبر نے ایسا کھایا, اے فضا میری آنکھوں کی روشنی میرے آنکھوں کا نور چلا گیا. اے فضا مجھے راستہ بتا, میں اکبر جزاک اللہ خیر الجزا. لو عزاداروں نے مظلوم کربلا, ہاں ماؤں کی خدمت میں عرض کروں گا اپنی گودیوں کو سنبھال کے رکھنا, اپنے گودیوں کو سنبھال کے رکھنا. ہاں کم از کم اس وقت پیار بھی نہ کرنا, نہ جانے کس کے پہلو میں رباب بیٹھے ہوں, اس کی گود کو دیکھ رہی ہوگی اور اس کے اپنے اثر یاد آ رہا ہوگا. اور یاد اثر کوئی رباب سے تو پوچھے, میں زیادہ نہیں پڑھنے والا, اب دو جملے عرض کروں گا کہ رباب کو اثر سے کتنی پیار. جب رباب کا لاشا تختہ غسل پر رکھا گیا نا, ایک مرتبہ غسالہ نے کہا دیکھا آنچل میں کچھ بنا ہوا ہے, فوراً فرمایا اے بی بی کیا یہ کوئی قیمتی سامان ہے. ارے جب کھولا گیا جھولے کی گلی ہوئی لکڑیاں تھی, یاد اثر. ارے رباب کے ساتھ رباب شاید یہی آواز دے رہی تھی, اے میرے لال ارے تو تو نہ آیا, تیری یاد میرے ساتھ ہے. اجرکم اللہ. ہاں سردار مظلوم کربلا جھولے علی اصغر کے ساتھ ساتھ ایک تابوت بھی ہے جسے عبداللہ ابن حسن کہتے ہیں. مورخین اور مقاتل نے لکھا کہ یہ تابوت اس شہید کا ہے جب مولا حسین کے سینے اقدس پر شمر نعیم سوار تھا اور گلے کو کاٹ رہا تھا کہ اتنے میں اس بچے نے خیمے کے در سے دیکھا تو یہ بچہ دوڑتا ہوا مولا حسین تک آیا اور آنے کے بعد اس نے گلے پہ دونوں ہاتھ رکھ دیے اور ہاتھ رکھ کے کہتا ہے ملعون میرے چچا کا گلا نہ کاٹ, اے ملعون میرے چچا کا گلا نہ کاٹ. ہاتھ قیامت ہو گئی, ظالم نے بچے کے دونوں ہاتھ قطع کر دیے, پھر اس گردن میں جدائی کر دی. ارے فضا میں عجب آواز گونج رہی تھی. اللہ اکبر. بازاداروں میں یہ نہیں کہوں گا کہ زحمت تمام ہوئی, ثواب کا موقع اب ختم ہو رہا ہے. اے عزاداروں, اے حسین کے چاہنے والوں, آؤ پرسا دو زہرا کو. زہرا کا گھر اجڑ گیا, رسول کا نواسا مارا گیا, علی کا پردہ دبا کر دیا گیا. ہاں عزیزو, اگر زہرا کو پسند ہے نا تو مولا حسین کی رخصتی پسند ہے. حسین کی بے کسی محسوس کرو, حسین کی بے کسی. عزاداروں, مولا حسین وہ چل میں رخصتی پڑھنے رہا. حسین جب خیمے میں آئے, فضا کو آواز دی, ماں فضا سے کہنا لائیں. شہزادی زینب نے دیکھ لیا, کہا ماں فضا خیر تو یہ کیا لے کے جا رہی ہو. کہ شہزادی مولا نے اپنا لباس کہنا مانگا ہے اور بہن تڑپ گئی. ابا فضا یہ کہانی کہتی کہ حسین نے اپنا کفن مانگا. حسین نے ذیل تن کیا, جگہ جگہ سے چاک کیا. بیٹی کھڑی دیکھ رہی تھی. سکینہ سوال کرتی بابا کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہو. اے بابا سکینہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو. سکینہ میں بھی مقتل کو جا رہا ہوں.
बीवियों से शहजादे ने फरमाया, दो रोया खड़ी हो जाए। हुसैन सबके दरमियान से निकल रहे, सलाम आखिर करके जुल्जनाह तक पहुंचे। बाज़ादारों में मज़लूम करबला, और शायद रिवायत पे हो तो ज्यादा वक्त लग जाए। बाज़ों को ऐसे ही मौके से अनीस याद आते हैं। सलाम करें अज़ादारा ने हुसैन अनीस को, जो 6 मिसरों में हुसैन की रुखसती बयान कर गए, और इस अंदाज से कि क्या कहना अनीस का। मौला हुसैन की रुखसती अनीस यूं बयान करते हैं, हुसैन जबकि चले बाद दोपहर को, न था कोई कि थामे रकाब तो सन को। हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को, सकीना जा रही थी अबा के दामन को, और नाच रहा था कोई शाहे करबलाई को। फकत बहन ने किया था सवार भाई को, अच्छा आ जाए खुदा हाफिज। लो हुसैन जुल्जना पे सवार हुए। जुल्जना से हुसैन कहते हैं, ए अस्के बाबा, ये आखिरी ज़हमत है, मुझे मेरी कत्लगाह तक पहुंचा दे। बाज़ादारन मज़लूम करबला, हुसैन बार बार जुल्जना से कहते हैं, तू भी प्यासा है, तू भी प्यासा है, मेरी कत्लगाह तक मुझे पहुंचा दे। मगर जुल्जना बढ़ता नहीं है, अपनी ज़बाने पे ज़बानी में इशारा करके कहता है, मौला मेरे कदमों की तरफ तो देख लो एक मर्तबा। अब जो देखा तो क़यामत का मंजर था ज़मीन करबला पे। सकीना सुनों से लिपटी हुई हुसैन सीन से ज़मीन पे आए, सकीना को सीने से लगाया, ए मेरे लाल, ए मेरे मुख्तार, तुमने तो रुखसत कर दिया था, बाबा एक मर्तबा सीने पे सुला लो, बाबा आखिरी मर्तबा सीने पे सुला लो। हुसैन जलती हुई रेत पे लेट गए, सकीना को सीने पे लेटाया, प्यार किया, अच्छा खुदा हाफिज कहा। खुदा हाफिज कहकर अब हुसैन मैदान मक्तल की तरफ, जैसे मक्तल की तरफ बढ़े तो एक सकीना ने फिर पैगाम सुनाया, एक बाप को फिर पैगाम सुनाया सकीना ने। वह साहबाने औलाद का मजमा है। अज़ादारो सकीना क्या कहती, अनीस साहब कहते हैं कि सकीना चलते चलते हुसैन से कह रही है कि नींद आएगी जब आपकी मुँह पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली जाऊंगी बाबा। ए बाबा सकीना सो ना पाएगी। अजर बुलंदा हुसैन मक्तल में आए, जंग करते रहे, जंग करते करते तो आखिरी सदा आई, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना तू पलटा। हुसैन पलटे, नयाम ने तलवार रखी, और जिसके पास कुछ न था वो पत्थर मारता था, वो तलवारें मारता था, वो नेज़े मारता था। हुसैन घोड़े पे संभल न पाए, जमीन पे आए, अरे नजीम पे रहे, बल्कि तीरों के आसमान पे मोहल्ला सजदे आखिर। इधर तलवार चलती रही, मलाइका चले गए, अंबिया चले गए, रसूल चले गए, अली चले गए। हुसैन ने कहा, अल्लाह आप मुझे छोड़ कर आइएगा। जंगल से आई फातिमा, ज़हरा की सदा, उम्मत ने मुझको देख लिया, गुलाम नसीब था। अब कौन है जो आपसे रफ़ाक़त करे अदा। अरे है रसूल और तो आलम का मुक़्तदा, घेरा है ज़ालिमों ने मेरे नूरे को। ऐ ज़ुल्फ़कार तुझसे मैं रूही हुसैन। जग के चले पाते दो पहरन को,
न था कोई जो संभाले रकाब तो सन को हुसैन जब के चले सकीना रही थी अबा के दामन को हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को न आसरा था कोई शाह करबलाई को फकत बहन ने किया था सवार भाई को हुसैन जब के चले मैंने मासूमिया दस्ता बनाकर मातम करते हुए चले अंजुमन मासूमिया अंजुमन मासूमिया के तमाम मेहमान से गुजारिश है कि वो दस्ता बनाकर मातम करते हुए जुलूस को आगे बढ़ाए। अंजुमन मासूमिया के जितने भी मेंबर हैं उनसे गुजारिश है कि वो जुलूस को आगे बढ़ाए मातम का